آج محرم کا مہینہ آ گیا، نواسے رسول کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے، کوئی کالے کپڑے پہن کے منا رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں گوشت نہیں پکنے دے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے محرم آ گیا شادی نہیں کریں گے، کوئی بلیڈ سے اپنا سینہ چیر رہا ہے، کوئی زنجیر سے پیٹھ کو زخمی کر رہا ہے۔ او حسین کا غم منانے والو، آؤ تمہیں حسین کے نانا کے پاس لے کے چلتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں دی، بیٹیاں سب جوان ہوئی، سب کی شادی ہوئی، بیٹے 3 پیدا ہوئے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ ایک بیٹا آپ کو قاسم نام کا پیدا ہوا، جس کے نام پہ آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹا آپ کو عبداللہ نام کا پیدا ہوا، جس کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک بیٹا آپ کو ماریا سے پیدا ہوا، اس بیٹے کو آپ نے بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم نام رکھا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ نے ابراہیم کو دیہات میں بھیج دیا۔ دیہات کے ماحول میں صاف ستھری ہوا ملتی تھی، بچے کی پرورش اچھی ہوتی تھی، وہاں دائیاں ہوتی تھی جو پیسہ لے کے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، اور دیہات میں زبان بھی اچھی ہوتی تھی، لینگویج بھی اچھی ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے بیٹے کو دیہات بھیجتے ہیں، بچہ 1.5 سال کا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی، اے اللہ کے رسول آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے، جلدی سے چلے آئیے۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ کی ٹیم کو لے کر کے وہاں پہنچے، بچہ آپ کی گود میں دیا گیا، آپ نے بیٹے کو دیکھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَنَفْسُهُ وَنَفَسُهُ يَتَقَاطَعُ، بچے کی سانس اکھڑ رہی تھی، بچے کا دم اکھڑ رہا تھا، دم ٹوٹ رہا تھا۔ اللہ کا آخری نبی، اللہ کا سب سے محبوب بندہ، اللہ کا سب سے پیارا بندہ اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر پا رہا ہے۔ یہی تقدیر ہے میرے بھائیوں، یہی اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے بچے کو گود میں لیے ہیں، بچہ دم توڑ رہا ہے، بچہ دم توڑ رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی رو رہے ہیں۔ بچہ انتقال کر جاتا ہے، اللہ کے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے بچے ابراہیم، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون۔ اے میرے بچے، تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ او حسین کا غم منانے والوں، آج تم نے حسین کے نانا کی سیرت کو پڑھا ہوتا۔ رسول تو اپنے بیٹے کے مرنے پر بھی آنسو بہا رہے ہیں، کس انداز میں آنسو۔ نبی کے چچا حمزہ کا انتقال ہوا جنگ احد میں، شوال کا مہینہ تھا۔ کیا نبی نے ہر سال شوال میں اسی تاریخ میں اپنے چچا حمزہ کا غم منایا، ان کے نام پہ تعزیہ نکالا، اس دن گوشت نہیں پکایا، اس دن کالے کپڑے پہنے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نبی نے اپنی زندگی میں 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا، رقیہ کا جنازہ بھی آپ نے اٹھایا، ام کلثوم کا جنازہ بھی آپ نے اٹھایا، زینب کا جنازہ بھی آپ نے اٹھایا۔ 3 بیٹیاں آپ کے سامنے انتقال کرتی ہیں، 3 بیٹے آپ کے سامنے انتقال کرتے ہیں، کوئی تعزیہ نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی غم منانے کا معاملہ نہیں۔ اسلام بڑا سمپل دین ہے، اس کو سمپل رہنے دو۔ غم کیسے، غم کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، یہ بھی ہم نے حسین کے نانا سے سیکھا ہے۔ او محمد رسول اللہ کی امتیوں، تم تو 10 محرم کی تاریخ میں حسین کے غم کے نام پہ
بازاروں میں جلوس نکال رہے ہو، تعزیے نکال رہے ہو، دنیا بھر کی حرکتیں کر رہے ہو، ظہر کی اذان ہو رہی ہے، مؤذن چلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، یہ اذان تو حسین کے نانا نے سکھائی تھی۔ او حسین کا غم منانے والوں، تم نے حسین کو سمجھا ہی نہیں۔ حسین تو اللہ کی راہ میں سجدہ کرتے ہوئے شہادت پا گئے، شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ تم حسین کی سنت بھی تم نے نہ اپنائی، حسین کے نانا کی سنت بھی تم نے نہیں اپنائی۔ اس نبی کو نماز سے کتنی محبت تھی میرے، وہ نبی دنیا میں رویا بھی تو آپ کے لیے۔ بخاری کی روایت ہے، رات کا سناٹا ہے، دنیا والے اپنے اپنے بستر پہ آرام سے سو رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے سورہ مائدہ میں بیان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، یہ میری قوم کے جو لوگ ہیں، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے گا تو اے اللہ کون تیرا حساب لینے والا، کون تجھ سے پوچھنے والا ہے۔ اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے اپنی قوم۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ، جو میری پیروی کرے گا وہ تو میرا امتی ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کر دینا، تو بخش دینا، تو چھوڑ دینا۔ اللہ کے آخری نبی نے دیکھا، ہمارے پیارے نبی نے دیکھا، ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگی، عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، ہمارے نبی کو اپنی امت کا خیال آ گیا، ہم گنہگاروں کا خیال آ گیا، ہم سیاکاروں کا خیال آ گیا، ہم بدکاروں کا خیال آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے اللہم امتی، اللہم امتی۔ اے اللہ، عیسیٰ نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، اے اللہ ابراہیم نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی، اے اللہ محمد کی امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ پوچھو، میرے نبی سے پوچھو کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ اللہ کے نبی نے جبریل کو بتایا اے جبریل، میں قیامت کے دن اپنی امت کی چنتا میں رو رہا ہوں، قیامت کے دن میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ نے جبریل کے ذریعے پیغام بھیجا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اگر آپ کی امت صحیح معنوں میں آپ کی امت بن کے رہے گی، توحید پہ قائم رہے گی، آپ کے طریقے پر قائم رہے گی، اے نبی آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک اور جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں نبی بھی ملے ہیں تو وہ نبی ملے ہیں جو رات میں روتے تھے ہمارے لیے، اور آج ہم اتنے بڑے ناشکرے اور نمک حرام ہیں کہ اس نبی کی سب سے محبوب چیز نماز ہے، ہمارے پڑوس میں مسجد ہے، 5 ٹائم اذان ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر میں اذان ہو رہی ہے، مائک میں اذان ہو رہی ہے، مگر ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم سے بڑا نمک حرام کون ہوگا، ہم سے بڑا بے وفا کون ہوگا، ہم سے بڑا غدار کون ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تم کو ہنساتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی تم کو رلاتا ہے۔ تمہاری زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں، ایسے وقت بھی آتے ہیں جب تمہارے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے، تم مسکرانے لگتے ہو،
اور ایسا بھی وقت تمہاری زندگی میں آتا ہے جب تم رونے لگتے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ امام قرطبی نے یہ بات لکھی کہ تمام حیوانات میں انسان اکیلا ہے جو ہنستا بھی ہے روتا بھی ہے۔ بندر ہنستا ہے، روتے ہوئے کسی نے بندر کو نہیں دیکھا۔ اونٹ روتا ہے، اونٹ کو ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے، یہ روتا بھی ہے ہنستا بھی ہے۔ اور رونے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں، کبھی غم میں روتا ہے، کبھی خوشی میں روتا ہے۔ ماں مر گئی رو رہا ہے، اور بیٹی یا بیٹے نے بڑا امتحان پاس کر لیا، بیٹی ڈاکٹر بن گئی، بیٹا انجینئر بن گیا، بزنس میں کامیاب ہو گیا، تو خوشی کے مارے بھی رونے لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہنسانے والے بھی ہم ہیں اور رلانے والے بھی ہم۔ انسان بہت سارے موقعوں پہ روتا ہے، مگر ایک آنسو ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ سورہ مریم میں کہتا ہے میرے نبیوں کے اوپر، میرے رسولوں کے اوپر جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وبکیا، وہ سجدے کی حالت میں گر جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ آنسو اللہ کو بہت پسند۔ ابھی یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے اور سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے غور کیا یہ اتنا بڑا سا کولر یہاں لا کے کیوں رکھا گیا؟ ہم کو گرمی نہ لگے۔ اللہ نے جس کو طاقت دی وہ گھر میں اے سی چلا رہا ہے، کولر چلا رہا ہے، پنکھا چلا رہا ہے، ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے اس پر بھی غور کیا میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، کل قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ 1 میل یعنی 1.6 کلومیٹر، 1.5 کلومیٹر کی دوری پر سورج ہوگا۔ اس وقت گرمی کا کیا عالم ہوگا، پسینے کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، گرمی سے بچنے کا انسان کے پاس کوئی اپائے نہیں ہوگا، کوئی طریقہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی، ان کو پسینہ نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ لمبی حدیث ہے، وہ حدیث آپ کو نہیں سناؤں گا، سن چکے ہوں گے آپ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، قیامت کے دن 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان کو گرمی نہیں لگے گی۔ ان 7 لوگوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے اکیلے میں، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں گے۔ اللہ، اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، کوئی پبلک کے سامنے آپ رونے لگے، یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ کمال یہ ہے کمرہ بند ہے، دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا، دنیا کی کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، آپ ہیں، آپ کا رب ہے، آپ کے ہاتھ پھیلے ہیں اللہ کے سامنے، اور آپ اپنے پاپوں کو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا۔ یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں میرے پیارے، یہ آنسو کبھی بیکار نہیں جائے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو جہنم کی آگ میں نہیں جائیں گی. عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو، جو اللہ کے ڈر سے رونے لگتی ہو. وعین باتت تعرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں چوکیداری کرتی ہو، جو اللہ کی راہ میں راتوں کو جاگتی ہو، وہ آنکھ بھی اللہ کی جہنم کی آگ میں نہیں جلے گی. جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو دور رکھے گا جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو. اسی لیے اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں کہتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، جو انسان دنیا میں اللہ کے خوف سے روتا ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہو، وہ انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا. حتی یعود اللبن فی الضرع، جب تک کہ جانور کے تھن میں دودھ واپس نہ چلا جائے. جانور کے تھن میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، جیسے یہ امپاسبل ہے ویسے ہی اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، اس کا جہنم کی آگ میں جانا امپاسبل. میرے پیارے ساتھیوں، کبھی ہم اس پر بھی غور کریں. ہماری آنکھیں آنسو نہیں بہاتی. اب تو قیامت کا موضوع چل رہا ہے، جہنم کا موضوع چل رہا ہے، اور انسان مزے لے لے کے سنتا. آج تو ہماری حالت یہ ہے، ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، ہم تو میت میں جاتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، وہاں بھی ہم ٹھاکے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، جیسے ایز یوزول یہ زندگی کا ایک حصہ. ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. زندگی کو غنیمت سمجھو میرے ساتھ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو گرا لو میرے. یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی کیلنڈر کا نیا سال شروع ہو رہا ہے. ایک سال اور بدل گیا، 1447 ہجری ختم ہو گیا، 1448 ہجری شروع ہو گیا. ہماری زندگی کی کتاب میں ایک پیج اور نکل گیا، اپنی خبر سے، اپنی موت سے ایک قدم ہم اور قریب ہو گئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے. الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک ٹائم کی نعمت ہے. لوگ تندرستی کی بھی قدر نہیں کرتے، ٹائم کی بھی قدر نہیں کرتے. ٹائم برباد کر رہے ہیں، سمے برباد کر رہے ہیں. کوئی فیس بک کی ریلز پر برباد کر رہا ہے، کوئی عیاشی میں برباد کر رہا ہے، کوئی شراب میں برباد کر رہا ہے، کوئی نشے میں برباد کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سا حادثہ، کون سا واقعہ زندگی کو ختم کر دے ہم نہیں جانتے. تو اللہ کے خوف سے رونا یہ سب سے ٹاپ کا رونا ہے. یہ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت. کیا ہمارے نبی روتے تھے؟ جی ہاں، ہمارے نبی بھی روتے تھے. کیسے روتے تھے آپ؟ صحابی کہتے اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، میں پیچھے تھا، میں نے اللہ کے نبی کے رونے کی آواز سنی. کیسے رو رہے تھے آپ؟ وفی صدری عزیز کا عزیز المرجل، جیسے برتن، ہانڈی چولہے پر رکھ دی جائے، اس میں کوئی چیز پکائی جائے، اس ہانڈی کے پکنے کی آواز جناب محمد رسول اللہ کے سینے سے آ رہی. اللہ کے نبی چلا چلا کے نہیں رو رہے تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی ہے جس طریقے سے ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے. یہ اللہ کے نبی کے رونے کا. وہ نبی
اور بھی موقعوں پہ روئے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گئے. آپ نے 6 سال کی عمر میں ماں کھو دیا. آپ یتیم تھے اور یتیم کا دیکھ یتیم سے بڑھ کے کون سمجھ سکتا ہے. اور آپ تو در یتیم تھے. آپ تو ماں کی طرف سے بھی یتیم تھے, باپ کی طرف سے بھی یتیم تھے. پیدا ہوئے تو باپ تھے ہی نہیں, باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. 6 سال کی عمر میں ماں کے ساتھ جا رہے تھے, ماں بھی داغ مفارقت دے کے چلی گئی, ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی. اللہ نے اپنے آخری نبی کو یتیم بنایا تاکہ دنیا یہ دیکھ لے یتیم بچہ بے سہارا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے آخری نبی کو یتیم بنایا اور یتیم بنا کر کے خود سہارا دیا. فرمایا اے میرے نبی وَوَجَدْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, اے نبی اللہ نے آپ کو یتیم پیدا کیا تھا اور پھر آپ کو سہارا دیا تھا. آپ یتیم تھے اور اللہ نے آپ کو سہارا دیا. آپ کو ماں کی یاد, ماں کی قبر پہ آپ کو بھی ماں کی یاد آئے. ماں کے مرنے کے بعد تو ماں کی قبر پہ چلے, مگر ماں کی قبر پہ بعد میں جانا, باپ کی قبر پہ بعد میں جانا, پہلے زندگی میں باپ کی قدر کر لینا, پہلے زندگی میں ماں کی قدر. لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں مولوی صاحب ہم ماں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں, ابا کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں نہیں. ارے ظالم, باپ زندہ تھا 10 روپے کے لیے ترسایا تو نے, ماں زندہ تھی 10 روپے کھایا. آج ماں کے مرنے کے بعد قربانی کی بات کر رہا ہے, ماں کی طرف سے حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, ماں کی طرف سے چندہ دے رہا ہے. ارے مرنے کے بعد ماں کو خوش نہ کر, زندگی میں ماں کو خوش کر. میں یہ نہیں کہتا ہوں سماج میں ماں باپ ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, ایسا نہیں بولتا ہوں, صحیح بات بولتا ہوں. سماج میں اگر ایسے ماں باپ ہے جو اولاد کی وجہ سے روتے ہیں تو ایسی اولاد بھی ہے جو ماں باپ کی وجہ سے. معاف کرنا میرے بھائیوں, میں ون سائیڈڈ بات نہیں کرتا ہوں. سماج میں بڑے ظالم ماں باپ بھی میں نے دیکھے, اولاد کے ساتھ ناانصافی کرنے والے ماں باپ بھی دیکھے. مگر اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, ماں اگر آپ کے ساتھ ناانصافی بھی کر دے, باپ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کر دے, ماں کا احترام نہ چھوڑنا, باپ کی خدمت نہ چھوڑنا. تمہاری ماں نے جتنا بھی غلط تمہارے ساتھ کیا ہو, ارے سب سے غلط کیا ہے, شرک ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تیرے ماں باپ اگر تجھ کو شرک کرنے کو بولے تو تو ان کی وہ غلط بات تو مت ماننا, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. ماں کے ساتھ زندگی میں بھلائی کرو. مرنے کے بعد بہت یاد آئے گی ماں, مرنے کے بعد بہت یاد آئے گی. تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ, ساری زندگی قربان کر دو, ماں کی قربانی کا تم بدلہ نہیں چکا سکتے میرے ساتھ. کسی کی ماں بہت بوڑھی ہو گئی, 70 سال کی ہو گئی, بستر پہ پاخانہ کرنے لگی, بستر پہ پیشاب کرنے لگی. بیٹا بڑا فرما بردار تھا, بیٹا اپنی ماں کی گندگی خود صاف کرتا ہے. دنیا والے کہتے ہیں کتنا اچھا بیٹا ہے, کتنا فرما بردار بیٹا ہے, کتنا خدمت گزار بیٹا ہے. ماں کا پاخانہ صاف کر رہا ہے, ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے. ذرا بیٹے کو جا کے دیکھو, ناک پہ رومال رکھ کے ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے, ناک پہ رومال رکھ کے بڑی کراہیت کے ساتھ ماں کا پیشاب صاف کر رہا ہے. اے میرے نوجوان بھائی, آج جس ماں کی گندگی کو تو ناک پہ رومال رکھ کے صاف کر رہا ہے, کراہیت کے ساتھ صاف کر رہا ہے, یاد کر ایک وہ بھی دن تھا جب تو چھوٹا تھا, بار بار گندگی کرتا تھا, بار لیٹرین کرتا تھا, بار بار پیشاب کرتا تھا, تیری ماں تجھ کو بار بار بلاتی تھی, تو اپنی ماں کی گندگی ناک پہ رومال رکھ کے صاف کر رہا ہے.
تیری ماں تم کو چمکار چمکار کے تیری گندگی صاف کرتی تھی، لاڈو پیار کے ساتھ تیری گندگی صاف کیا کرتی تھی، تو چہرے پر کراہیت لا کے ماں کی گندگی صاف کر رہا ہے۔ تیری ماں تجھ کو کھلا کھلا کے تیری گندگی صاف کر رہی تھی۔ اللہ کی قسم تم ماں کی ممتا کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ماں کی ممتا کا اور باپ کے پیار کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ نبی کو ماں کی یاد آئی، صحابہ سے کہا چلو، کہاں پہنچے؟ ماں کی قبر پہ گئے، پتا چلا ماں کی قبر پہ جا سکتے ہیں۔ ماں کے لیے دعا کرنے کے لیے قبر پہ جانا ضروری نہیں ہے، ماں کے لیے دعا کرنا ہے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، مسجد میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، اور کبھی کبھار ماں کی قبر پہ جا کے بھی کر لو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دن مت فکس کرو، جمعہ کے دن جانا ہے، عید کے دن جانا ہے، بقرعید کے دن جانا ہے، نوچندی جمعرات کو جانا ہے، ہر جمعرات کو جانا ہے، دن مت طے کرو، ٹائم مت طے کرو، کبھی بھی ایٹ رینڈم جا سکتے ہو، سمے اور دن ڈیسائیڈ مت۔ ماں کی قبر پہ جا سکتے ہو، باپ کی قبر پہ جا سکتے ہو، لیکن ہاں یہ سوچ کر کے وہاں جائیں گے تبھی دعا قبول ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ گھر میں بھی دعا کر سکتے ہو، مسجد میں بھی کر سکتے ہو۔ اللہ کے نبی ماں کی قبر پہ گئے، ہائے ہائے، آج نبی کی عمر 50 پار ہو چکی ہے۔ نبی کو 50 سال پہلے کا ٹائم یاد آیا، بچپن یاد آیا، 6 سال کی عمر یاد آئی، ماں کی انگلی پکڑ کے چلا کرتے تھے، ماں کی ممتا یاد آئی۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر پہ گئے، وَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کے سارے صحابہ بھی رونے لگے، سارے صحابہ رونے لگے۔ آپ نے روتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھ کو اجازت نہیں دی، کیونکہ میری ماں کا انتقال توحید پر نہیں ہوا تھا، میری ماں کا انتقال دین توحید پر، دین حق پر نہیں ہوا تھا، اللہ نے میری ماں کے لیے مجھ کو مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت دی۔ اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں اگر ہماری ماں توحید کو دنیا سے جاتی، ہمارا باپ توحید کو دنیا سے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں، جن کے باپ توحید کو دنیا سے گئے ہوں، کم سے کم وہ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ اگر باپ شرک کر کے مرا ہے، ماں شرک کر کے مری ہے، بغیر توبہ کیے مری ہے، تو آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ نبی نے کہا میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگ رہا ہوں، اللہ نے اجازت نہیں دی۔ پھر میں نے اجازت مانگی، اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ تو جا سکتا ہوں، اللہ نے اجازت دی تھی، اسی لیے میں اپنی ماں کی قبر پہ آ جایا ہوں۔ فزور القبور، اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اپنے رشتہ دار کی قبروں پہ جایا کرو، اپنے خاندان کی قبروں پہ جایا کرو، قبرستان جایا کرو، وَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب شب برات پر ایک فوٹو بڑا وائرل ہوا تھا بنارس کے ایک قبرستان کا، وہ پورے قبرستان کو پورا گارڈن جیسا بنا دیا تھا، گلاب کے پھولوں کو بچھا کر کے۔ اب بتاؤ، جس قبرستان میں چاروں طرف گلاب کے پھول بچھے ہوں اور لائٹیں چمک رہی ہوں اور تمیں چمک رہے ہو، اس قبرستان کو دیکھ کے موت کہاں سے یاد آئے گی؟ میرے پیارے ساتھیوں، نبی نے کہا قبرستان جاؤ تاکہ تم کو موت یاد آئے، تم کو آخرت۔ ایک اور موقع پر نبی کی آنکھ سے آنسو آئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے بڑے پیارے صحابی، دبلے پتلے تھے۔ ہمارے یہاں تو سب سے بڑی چیز پرسنالٹی ہوتی ہے، لڑکی کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، لڑکے کی باڈی دیکھی جاتی ہے، لڑکے کے مسل دیکھے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دبلے پتلے تھے، پیڑ پہ چڑھ کے مسواک توڑ رہے تھے، ہوا میں ان کی پتلی پتلی ٹانگ لہرا رہی تھی۔ صحابہ ہنسنے لگے، نبی نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے نبی، عبداللہ کی پتلی پتلی ٹانگیں ہوا میں لہرا رہی ہیں، ہمیں دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، اے میرے صحابہ، عبداللہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں
قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہوں گی، احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ یہ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے عبداللہ بن مسعود۔ کبھی آپ نے غور کیا اتنا بڑا گھسیا ہے، کتنے بچے یہاں حافظ، کتنے لوگوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، عالم بنایا؟ ہم نہیں بنانا چاہتے، ہم کاروباری ہیں، ہمارا بیٹا کاروباری بنے، بالکل بنے، شوق سے بنے۔ ہم بزنس مین ہیں، ہمارا بیٹا بزنس مین بنے، بہت شوق سے بنائیے۔ ایک بیٹے کو تو عالم بنا دو، ایک بیٹی کو تو عالمہ بنا دو، کوئی ایک بیٹا تو آپ کا ایسا ہو جب آپ مریں اور آپ کا جنازہ رکھا ہو تو آپ کو پریشان ہونا نہ پڑے، آپ کا کوئی ایک بیٹا ہو جو جنازہ کی نماز پڑھانے کے بعد، کوئی ایک بیٹا تو ہو جو کب جنازے کی نماز میں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہتا ہو اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اے اللہ میرے ابا کو بخش دے، میرے ابا پہ رحم فرما، میرے ابا کو معاف کر دے، میرے ابا کو درگزر کر دے۔ یہ جو بیٹا دل کے درد کے ساتھ جو دعا کرے گا وہ دنیا کا کوئی دوسرا مولوی نہیں کر سکتا میرے ساتھ۔ ایک بیٹا پیسہ۔ میری ماں اور بہنوں، انجینئر تو بہت ساری ماؤں نے پیدا کیے، ڈاکٹر تو بہت ساری ماؤں نے پیدا کیے، کوئی ایسا بچہ بھی پیدا کرو جو قرآن پڑھے اور دنیا کہے کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کی ماں کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کے باپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا، کتنا اچھا پڑھتے تھے، اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے عبداللہ مجھے قرآن سنو۔ کہا ہے اللہ کے نبی آپ کو قرآن سنو؟ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے، آپ تو دن رات قرآن پڑھتے ہیں، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن سناؤں؟ کہا کہ ہاں میں سننا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن۔ عبداللہ قرآن پڑھنے لگے، سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی بیٹھ کے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ انسٹاگرام والو، وہ فیس بک والو، وہ دن رات گانے سننے والوں، وہ قوالی سننے والوں، وہ میوزک کی دھن پہ ناچنے والوں، کاش تم نے قرآن سنا ہوتا، قرآن سنا ہوتا۔ اللہ کی قسم تم کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، تم کو قرآن کا مطلب آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اللہ کی قسم اچھے قاری کی آواز میں کبھی قرآن سنو، ایسا لگے گا قرآن دل کے اندر اتر رہا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ قرآن کبھی کسی اچھے قاری کی آواز میں سن کے تو دیکھو میرے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھتے پڑھتے سورہ نساء پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے جس میں اللہ فرماتا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا میرے کانوں میں آواز آئی اے عبداللہ رک جا، اے عبداللہ تھم جا، اے عبداللہ رک جا، بس کر دے۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا ایزا عیناہ تذرفان، اللہ کے پیارے نبی رو رہے تھے، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ زاروں قطار رو رہے تھے۔ نبی رو رہے تھے، کیوں رو رہے تھے؟ قرآن سن کے رو رہے تھے، کیونکہ نبی جب قرآن سنتے تھے، صحابہ جب قرآن سنتے تھے تو ہماری طرح نہیں سنتے تھے۔ آپ جی آج آپ نے کچھ زیادہ پڑھا دیا، روز ایک پارہ پڑھاتے تھے، آج ڈیڑھ پارہ پڑھا دیا، آج 15 منٹ لیٹ تراویح ہو گئی۔ ہمیں تو صاحب 15 منٹ لیٹ تراویح ہو جائے ہمارا پارہ چڑھ جاتا، ادھر پارہ پڑھا ادھر ہمارا پارہ چڑھ جاتا۔ ہمیں تو 15 منٹ قرآن زیادہ سننا گوارا نہیں، کیونکہ ہم تو رٹو طوطے کی طرح ہم نے کبھی نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کا معنی پڑھا، نہ قرآن کا ترجمہ پڑھا۔ ہم بس مسلمان ہیں، بس ٹوپی لگا رہے ہیں، ختنہ کرا چکے ہیں،
گوشت کھا رہے ہیں ماشاءاللہ، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان یہ بریانی ہم بہت شوق سے کھا رہے ہیں، یہی ہماری پہچان۔ اللہ کے نبی قرآن سن کے رو رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، عبدالغفار صاحب تقریر کر رہے ہیں، آپ قرآن کی آیتیں بھی سنا رہے ہیں، نبی کی حدیثیں بھی سنا رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ صحابہ کا حال یہ، صحابہ نبی کا خطبہ سنتے تھے اور سن کر کے رونے لگتے تھے۔ حضرت ارباد بن ساریہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور ایسا خطبہ دیا آپ نے وجلت منها القلوب، صحابہ کے دل کانپ گئے، وزرفت منها العیون، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج آپ کی تقریر سن کر کے ایسا لگا یہ الوداعی تقریر ہے، یہ آخری تقریر ہے، اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں اس موقع پر ہم کو کچھ پوائنٹ کی باتیں بتا دیجئے، کچھ نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اے میرے صحابہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، جو تمہارا امیر بن جائے، جو تمہارا امام بن جائے، جو تمہارا ذمہ دار بن جائے، اپنے امیر کی بات ماننا، اپنے سردار کی بات ماننا، کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے اس کی بات ماننا۔ اور اے میرے صحابہ وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اے میرے صحابہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، جب اختلاف دیکھے گا تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو تھام۔ میں 20 سال پہلے بھی گھسیا آیا تھا، آج بھی گھسیا آیا ہوں، ہمارے کچھ بھائی ایسے آپ کو ملیں گے تو ایسے ہاتھ مار کے نماز پڑھتے تو آج بھی ایسے ہی ہاتھ مارتے۔ کیوں؟ ابا ایسے پڑھتے تھے، دادا ایسے پڑھتے تھے، پر دادا ایسے پڑھتے تھے، ہم ایسے ہی پڑھتے رہے۔ 20 سال بدل گئے، یہ جاننے کی توفیق نہیں ہوئی کہ نبی نے کہا ہاتھ مار کے۔ 20 سال پہلے بھی آیا تھا، مصافحہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو ہاتھ آگے بڑھا، آج بھی تو ہاتھ آگے بڑھا، آج تک یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ نبی کا مصافحہ کیسے۔ اختلاف ہے امت میں، اختلاف سے آنکھیں نہیں موچ سکتے میرے ساتھ۔ اگر کچھوا ریت میں اپنا سر چھپا لے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سورج نہیں نکلا ہے۔ اختلاف ہے امت میں، اختلاف ختم کرنا سیکھو، اور اختلاف ختم کیسے ہوگا؟ نبی نے طریقہ بتایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو تھام لینا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، 10 تاریخ تک کیا کیا ہوگا آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ ہمارا ایک ہی سوال ہے، کیا نبی نے یہ سب کیا؟ کیا ابو بکر صدیق نے کیا؟ کیا عمر فاروق نے کیا؟ کیا علی مرتضیٰ نے کیا؟ کیا حسین کے نانا نے کیا؟ کیا حسین کے والد نے کیا؟ جب ان لوگوں نے نہیں کیا، ہم ان سے بڑھ کے اہل بیت کے چاہنے والے کب سے بن گئے؟ ہم ان سے بڑھ کے صحابہ کے چاہنے والے کب سے بن گئے؟ غور کرو میرے ساتھیوں، نبی نے اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بتایا، میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو تھام لینا اور مضبوطی سے پکڑ لینا، اپنے ڈال کے دانتوں سے، جیسے کوئی چیز جب ڈال کے دانتوں سے آدمی پکڑتا ہے تو بڑی مضبوطی سے پکڑتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ڈال کے دانتوں سے۔ اور آگے بڑھی، ایک اور موقع پر صحابہ روئے تھے، جنگ حنین کا موقع تھا۔ جنگ حنین میں بڑا مال غنیمت ملا تھا، جو لوگ نئے نئے اسلام قبول جنہوں نے کیا تھا، اللہ کے نبی ان کے دل کو مائل کرنے کے لیے ان کو زیادہ مال دے رہے تھے، ان کو مال غنیمت زیادہ دے رہے تھے، بھیڑ دے رہے تھے، بکری دے رہے تھے، اونٹ دے رہے تھے۔ انصاری صحابہ کرام کے دل میں ملال پیدا ہوا، ہم نے تو قربانی زیادہ دی ہے، ہم نے تو زیادہ لوگوں کو قتل کیا ہے جنگ کے میدان میں، ہمارے نوجوانوں نے زیادہ جام شہادت نوش کیا ہے اور ہم کو کم حصہ مل رہا ہے، ہم کو کم مال غنیمت مل رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول اپنے خاندان کو زیادہ دے رہے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو زیادہ دے رہے ہیں۔ نبی کے کانوں تک یہ بات پہنچی، نبی نے کہا انصاریوں کو بلاؤ،
سارے مدینہ کے انصاری ایک جگہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی آئے, خطبہ دیا آپ نے, اور آپ نے فرمایا اے میرے مدینہ کے انصاری صحابہ, کیا تم دنیا کی تھوڑی سی حقیر سی دولت کو لے کر کے اپنے دل میں ملال پالے بیٹھے ہو؟ ارے کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے دنیا والے اپنے گھر میں جائیں, بکری لے کے جائیں, بھیڑا لے کے جائیں, اونٹ لے کے جائیں, اور تم جب جاؤ رسول کو لے کے جاؤ, تمہارے ساتھ تمہارے رسول چلے جائیں. اے مدینہ کے انصاریوں, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار میں سے ہوتا. تم میرے بڑے خاص لوگ ہو, میرے اپنے لوگ ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہم ارحم الانصار, اے اللہ تو انصار پر رحم فرما, انصار کے بیٹوں پر رحم فرما, انصار کے پوتوں پر رحم فرما. نبی تقریر کرتے چلے جا رہے ہیں, انصاری صاحب ہزاروں قطار روتے چلے جا رہے ہیں. پورا مجمع رونے لگا, جوان پورے سب رونے لگے. اور آگے بڑھیے, صحابہ ایک اور موقع پر بھی روئے تھے. کون سا موقع تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے, اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے, آخری ٹائم آپ کا ہے, بیماری کے دن چل رہے ہیں, بڑی مشکل سے مسجد میں آئے ہیں, سر پہ پٹی باندھی آپ نے. آپ اپنے خطبے میں کہتے ہیں او لوگو, اللہ تعالی اپنے ایک بندے کو آپشن دے رہا ہے. آپشن یہ دے رہا ہے, اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا میں کچھ اور دن آرام کر لے, اور چاہے تو میرے پاس چلا, میں دنیا سے بہتر نعمتیں تجھ کو دوں گا. اللہ کا وہ بندہ اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گیا. ابھی اللہ کے نبی نے اتنا کہا تھا, پورا مجمع خاموش ہے. ابو بکر صدیق رونے لگے, اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان. صحابہ کہنے لگے ہمیں بڑا تعجب ہوا, یہ کیا بات ہے, یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں, یہ کیوں رو رہے, اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو. ہمیں بعد میں پتا چلا اللہ کے نبی اپنے انتقال کی خبر دے رہے تھے, اپنی وفات کی خبر دے رہے تھے, اور ابو بکر سمجھ گئے اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے. اللہ, نبی کی جدائی, صحابہ کو احساس ہوتا تھا کہ نبی جدا ہو جائیں گے, صحابہ رونے لگے. حضرت معاذ ابن جبل کو دیکھو, اللہ کے نبی ان کو یمن بھیج رہے تھے. معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہے, اور اللہ کے نبی اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے, اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے چل رہے ہیں, اور معاذ ابن جبل کو بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. سمجھاتے سمجھاتے اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ ابن جبل, ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تمہاری ملاقات مجھ سے نہ ہو, تمہارا گزر نبی کی قبر کے پاس سے ہو, تم نبی کو نہ دیکھ پاؤ, تم نبی کی قبر کے پاس سے گزرو. معاذ ابن جبل نے اتنا سنا, ساروں قطار رونے لگے, آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی. اے اللہ کے نبی, کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا, آپ دنیا میں نہیں رہیں گے, آپ کی قبر کے پاس آنا پڑے گا, آپ سے ملنا نصیب نہیں ہوگا, آپ سے ملاقات نصیب نہ ہوگی. اے اللہ کے نبی ایسا تو نہ کہیں, ایسا تو نہ کہیں. رونے لگے معاذ ابن جبل. اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ ابن جبل, رونے کی ضرورت نہیں ہے, متقی بن جانا, پرہیزگار بن جانا, اللہ سے ڈرنے والے بن جانا. قیامت کے دن جو متقی ہوگا وہ اپنے نبی کے ساتھ رہے گا, وہ نبی سے سب سے زیادہ قریب رہے گا. آج ہم دنیا کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں میرے, ہم سوتے ہیں دنیا کے لیے, جاگتے ہیں دنیا کے لیے, جیتے ہیں دنیا کے لیے, مرتے ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے میرے, ایسا نہیں کہ صحابہ پیسے والے نہیں تھے. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو, بہت پیسے والے صحابی تھے, بہت بڑے بزنس مین تھے, کروڑ پتی تھے. رمضان کا مہینہ تھا, دسترخوان سجا ہوا تھا, طرح طرح کے کھانے کی چیزیں دسترخوان پہ آ کے رکھی ہیں. عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے ہیں, افطار کا ٹائم قریب ہے. اچانک عبد الرحمن بن عوف کو جنگ احد یاد آ جاتی ہے. کہتے او لوگو
مصعب بن عمیر قتل کر دیے گئے، جنگ احد میں مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، اور جب ان کو کفنایا جانے لگا وہ بڑے لمبے چوڑے تھے، ہٹے کٹے تھے، اور کفن کی چادر نارمل سی تھی۔ جب ان کو کفنایا جانے لگا، سر کو ڈھانکا جاتا تھا، پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھانکا جاتا تھا، سر کھل جاتا تھا، بڑی مشکل سے سر کو ڈھانکا گیا اور پیر پہ گھاس ڈال کے ان کو قبر میں اتارا گیا۔ او لوگو، حضرت حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے، وہ بھی مجھ سے بہتر تھے، یہ سب تو اللہ کے پاس چلے گئے، پھر ہم جیسے دنیا دار لوگ چلے آ گئے، اور اللہ نے خوب دنیا کی دولت ہم کو دے دی، اور جتنی نیکی ہم نے کی تھی دنیا میں اپنی نیکی کو کھا کے ہم نے ختم کر دیا۔ اتنا کہہ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے، اور دسترخوان چھوڑ کے چلے گئے، اور ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالا۔ اللہ، یہ عبد الرحمن بن عوف کون ہیں؟ یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو نبی نے نام لے کے جنتی کہا تھا، ان کا یہ حال ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم تو دنیا میں اپنی نیکی کو کھا چکے۔ ہاں، ایک ہم اور آپ ہیں، چند نیکی کے کام کر لیں تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جنت ہمارے باپ کی ہو گئی، جنت میں ہم نے ریزرویشن کرا۔ اور آگے بڑھیے میرے ساتھ، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، وہ بھی رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں۔ اے ابو ہریرہ، کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی، میری ماں کافر ہے، اسلام کو گالی دیتی ہے، آج اس نے آپ کو گالی دے دی۔ اے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا کر دیجئے میری ماں کو اللہ اسلام کی ہدایت دے دے۔ نبی نے فوراً ہاتھ اٹھایا، اللہم بِأُمَّ ابی ہریرہ، اے اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ ابو ہریرہ گھر آئے، دروازہ بند پایا، اندر نہانے کی آواز آ رہی ہے، غسل کرنے کی آواز آ رہی ہے، پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امی جان دروازہ کھولیے۔ ماں نے اندر سے کہا، بیٹا تھوڑی دیر رک جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا۔ ماں تو کیا کر رہی تھی؟ میں غسل کر رہی تھی۔ اے ابو ہریرہ، تو کئی دن سے مجھے اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، اسلام کی دعوت دے رہا تھا، قرآن کے بارے میں سمجھا رہا تھا، توحید کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ اے ابو ہریرہ، آج اسلام مجھ کو سمجھ میں آ گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے ابو ہریرہ، جا، آج تیری ماں بھی کلمہ پڑھتی ہے، تیری ماں بھی اقرار کرتی ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ابو ہریرہ پھر روتے ہوئے آئے، اے اللہ کے نبی، میری ماں نے کلمہ پڑھ لیا، میری ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ اے اللہ کے نبی، میری آنکھوں میں اب جو یہ آنسو ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں، ذرا میری ماں کے حق میں دعا کر دیں اور میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ سارے ایمان والوں کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے، اور ابو ہریرہ کی ماں کی محبت ڈال دے، اور ہمارے دل میں سارے ایمان والوں کی محبت ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہم حبب عبیدک ھذا، اے اللہ اپنے اس بندے کی محبت، ابو ہریرہ کی محبت سارے ایمان والوں کے دل میں۔ آج کون مسلمان ہے جو ابو ہریرہ سے محبت ہے؟ ارے حدیث کی کون سی کتاب کھولو گے جس میں ابو ہریرہ کا نام نہ ہو؟ ابو ہریرہ 3.5 سال نبی کے ساتھ رہے، لیکن 3.5 سال میں 5000 سے زیادہ انہوں نے نبی کی حدیثوں کو یاد کیا، میمورائز کیا اور دنیا تک پہنچایا۔ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو کوئی روایت کرنے والا ہے تو وہ ابو ہریرہ۔ اور آگے بڑھیے، ایک دو واقعہ اور سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ام ایمن کو دیکھیے، یہ اللہ کے نبی کے والد جناب عبداللہ کی لونڈی تھی۔ اللہ کے نبی ان کو ماں کی طرح عزت دیتے تھے، ماں کی طرح سمان دیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں کہ چلو ہم لوگوں میں ایمن کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے نبی اکثر ان کے پاس جاتے تھے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ یہ دونوں آئے، ام ایمن رونے لگی، ان دونوں نے سمجھایا،
اے ام ایمن رونے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے بہت آرام سے بہت سکون سے دنیا سے بہتر حالت میں، آپ پریشان نہ ہو۔ کہا اے ابو بکر اے عمر میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں، میں بھی جانتی ہوں اللہ تعالیٰ کیا میرے نبی بہت آرام سے بہت سکون سے ہیں۔ اے ابو بکر اے عمر میں تو اس لیے رو رہی ہوں، نبی دنیا سے چلے گئے، اب جبریل کبھی دنیا میں قرآن لے کے نہیں آئیں گے، اب قرآن کے اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اب وحی کے اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، میں تو اس پر رو رہی ہوں۔ جب ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ام ایمن اس پر رو رہی ہے، بخاری کے الفاظ ہیں وہ دونوں بھی رونے لگے، زارو قطار رونے لگے۔ اللہ نبی کے انتقال سے تو سب سے بڑا صدمہ پہنچا صحابہ کو، اب جبریل دنیا میں نہیں آئیں گے، اب قرآن کی آیتیں نہیں اتریں گی، قرآن کی شکل میں جو برکتیں اتر رہی تھی وہ برکت دنیا میں۔ ایک آخری واقعہ سنا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اگر آپ بیٹی کے باپ ہیں، بیٹی سے یقیناً پیار کرتے ہوں گے، اور بیٹیاں ہوتی ہی بڑی پیاری ہیں، کون باپ ہے جو بیٹی سے محبت نہ کرے، کون ماں ہے جو بیٹی سے پیار نہ کرے۔ حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کے اوپر منافقوں نے جھوٹا الزام لگایا، اور یہ جھوٹا الزام لگانے والوں میں ایک صحابی بھی شامل ہو گئے جن کا نام مصطح بن اساسہ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت ابو بکر کی خالہ کے لڑکے تھے اور بہت غریب آدمی تھے، ان کے مہینے کا راشن پانی ابو بکر صدیق پہنچایا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ان کا نام آیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ کے اوپر جھوٹا الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے، تو ابو بکر صدیق نے قسم کھائی، اللہ کی قسم آج کے بعد میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کروں گا مصطح کے اوپر، اب تک جتنا کر دیا، اب ایک پیسہ بھی میں خرچ نہیں کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے ابو بکر صدیق کی جگہ کوئی بھی باپ ہوتا، ہم ہوتے، آپ ہوتے، کوئی بھی باپ ہوتا، جس کی بیٹی پر کوئی جھوٹا الزام لگائے، الزام لگانے والے کو وہ ہر مہینے راشن دے گا؟ کوئی اتنا بڑا دل دریا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق نے قسم کھا کے کہا آج کے بعد ایک پیسہ خرچ نہیں۔ اللہ نے جب قرآن کی آیت نازل کی، حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا، سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ نے نازل کی، انہی آیتوں میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جو تم میں صاحب طاقت لوگ ہیں، صاحب مال لوگ ہیں، صاحب فضیلت لوگ ہیں، وہ ایسی کوئی قسم نہ کھائیں کہ آج کے بعد وہ کسی غریب آدمی کو، کسی مہاجر کو، کسی رشتہ دار کو اب نہ کھلائیں گے، نہ پلائیں گے، نہ پیسہ دیں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اے میرے بندو تم معاف کر دیا کرو، تم درگزر کر دیا کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بھی معاف کر دے؟ جب یہ آیت اتری ابو بکر صدیق رونے لگے، کہا اے اللہ، تم نے سوال بھی پوچھا، اے اللہ ہم تو چاہتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اگر تیرا حکم یہی ہے تو جا، اے اللہ میں اپنی قسم کو واپس لیتا ہوں، اور اب میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب میں مصطح پر جیسے پہلے پیسہ خرچ کرتا تھا، ہر مہینے ان کو راشن پانی دیتا تھا، اب بھی میں ان کو ہر مہینے راشن پانی۔ اللہ کون سے مٹی سے بنے تھے صحابہ، یہ تو ہمارے جیسے انسان، مگر قرآن نے اور اسلام نے ان کو کیسا بدل دیا تھا میرے ساتھیوں، کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اپنی تمام اچھاؤں کو قربان کر دیتے تھے، اپنی تمام خواہشات کو قربان۔ میرے ساتھیوں یہ محرم کا مہینہ ہے، اگر موقع ملے تو ذرا پڑھو اور ذرا جانو صحابہ کون تھے۔ کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے تو یوٹیوب کھولو اور کسی معتبر عالم دین کی تقریر سنو، ابو بکر صدیق کے بارے میں پڑھو اور جانو، عمر فاروق کے بارے میں پڑھو اور جانو، عثمان غنی کے بارے میں پڑھو اور جانو، علی مرتضیٰ کے بارے میں پڑھو اور جانو، حسن و حسین کے بارے میں پڑھو اور جانو، صحابہ کے بارے میں سیکھو میرے ساتھیوں۔ کہ صحابہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اور انہیں صحابہ کی محنت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم کٹھور دلوں کے دلوں کو تو نرم بنا دے، ہماری آنکھوں میں اے اللہ اب تیرے خوف سے آنسو نہیں گرتے ہیں، ہماری آنکھوں میں اے اللہ تو توفیق دے کہ ہماری آنکھوں سے تیرے خوف سے آنسو گرے۔ پروردگار ہمیں قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بنا دے۔ پروردگار ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو نوجوان بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کو سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک شرک سے بچنے کی توفیق دے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق دے، حلال روزی کھانے والا حلال روزی کمانے والا بنا دے۔ اے اللہ ملک کے حالات کو بہتر بنا دے، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرما۔ جب تک تو دنیا میں زندہ رہ اسلام پر زندہ رہ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله